سورج غروب ہونے والا ہو یا پھر مغرب کی اذان کا وقت بالکل قریب ہو تو اس وقت میں جانوروں کو، بچوں کو باہر ہرگز نہ چھوڑیں، یہ منع ہے۔ اور ہمارے بزرگ اس پر عمل کرتے تھے، وہ مغرب کے وقت بچوں کو گھر میں حاضر ہونے پر پابند کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی۔ اور اسی طرح اگر بھیڑ بکریاں جانور چرانے والے ہیں تو وہ بھی مغرب کی اذان سے پہلے اپنے جانوروں کو اپنے گھروں تک لے آتے تھے، ان کی جو جگہ ہے ان تک پہنچا کر ان کو باندھ دیتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا۔ اس کے اندر ایک حکمت ہے جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان کا یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کے بتائے گئے طریقے پر عمل تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 2604۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اپنے مواشی کو، زمین پر چلنے والے جانوروں کو ہرگز کھلا مت چھوڑو، چاہے وہ بچے ہیں یا جانور ہیں، ان کو مغرب کے وقت گھر میں داخل ہونے کی پابندی کرو کہ مغرب تک وہ گھر پہنچ جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو تم اپنے مواشی کو باہر مت چھوڑو یہاں تک کہ جب اندھیرا چھا جائے تو پھر چھوڑ سکتے۔ اب یہ مغرب کے وقت ابتدائے رات میں کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس کی وجہ بھی بتا دی۔ فرمایا کہ بے شک جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب کے وقت شیاطین خرابیاں پیدا کرتے ہیں جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر۔ سورج کے غروب کے وقت شیاطین بہت سی خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اس لیے تم اس وقت میں نہ اپنے مواشی کو باہر چھوڑو اور نہ اپنے بچوں کو باہر رہنے دو، ان کو گھر میں آنے کا پابند کر دو، یہاں تک کہ حتیٰ تذہبا، یہاں تک کہ جب عشاء آ جاتی ہے، اندھیرا مکمل چھا جاتا ہے تو پھر شیطان خرابیاں نہیں پیدا کرتے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تم تسبیح، تعلیل یا رات کا کوئی بھی ضروری کام ہے وہ کر سکتے ہو، لیکن عین مغرب کے بعد وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت آپ مواشی کو، ان بچوں کو گھر میں رہنے کا پابند کر دو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اس چیز پر پابند تھے کہ بچوں کو، مواشی کو وہ مغرب تک اپنے گھروں میں رہنے کا پابند کرتے اور جانوروں کو اپنی جگہوں پہ، اپنے قلعوں پہ باندھ دیا کرتے تھے تاکہ کوئی شیطان خرابیاں نہ کرے اور شیاطین کی خرابیوں سے وہ بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔